مرکز ادب و سائنس تعلیمی و فلاحی رجسٹرڈ ٹرسٹ رانچی جھارکھنڈ کے فاؤنڈر چیئرمین اور ٹرسٹی پروفیسر احمد سجاد صاحب نے 25 نومبر 1995 عیسوی کو جب اس ٹرسٹ کو قائم کیا تو ان کے خیال میں سر سید احمد خان نے 19ویں صدی کے آخر میں مغربی علوم و فنون اور برطانوی سامراجی دھماکہ کے نتیجے میں 20ویں صدی کے لیے تعلیم و تدریس کا ایک نیا خاکہ پیش کیا۔ اسی طرح اواخر 20ویں صدی میں علمی دھماکہ عالمگیری اور یونی پولر سامراج سر ابھار چکا ہے۔ چنانچہ 21ویں صدی کے تناظر میں علم اور اخلاق کے حسین امتزاج کی بنیاد پر آج پھر ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ بڑھتی ہوئی پیشاوری اور الحاد و مادہ پرستانہ تعلیم کے ایک رخا پن کو عالمی مذاہب کی توحیدی روحانیت کے قیمتی اخلاقی اقدار سے جوڑ کر اسے متوازن، معتدل اور انسانیت نواز بنایا جائے تاکہ فرد کی کلی تربیت، سماج کا ہم جہت ارتقاء اور ریاست کی عمدہ تشکیل ممکن ہو سکے، جس کے نتیجے میں آنے والی نسل حق و صداقت، جدت و جرت اور حسن و خیر سے اپنے کردار کو مالا مال کر کے اپنی خاندانی زندگی کو مستحکم اور قومی زندگی کو منظم کر کے عالمی امن و انصاف کی فضا کو ہموار کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ It should be the basis of the development of total personality, physical, mental, moral, and spiritual, under the shadow of divine guidance. This will instill in the coming generation the values of creativity, righteousness, and courage, with beauty in character, harmony at home, and order in the nation. Where there is order in the nation, there is peace in the world. We, the trustees of Markaz-e-Adab or Science, are humbly trying, keeping courage to think different, to invent, to travel into an unexplored path, to combat problems, and to succeed. رانچی اس کے آس پاس جو بیکورڈ کمیونٹیز، ایس سی، ایس ٹی اور آبادی کی غربت اور ان کی جہالت کو دیکھ کے بڑی حیرت و بڑا تعجب ہوا، اور یہ بھی دیکھا کہ کچھ مشنری اسکول بڑے پیمانے پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو مسلم مائنورٹی کمیونٹی ہے اس کے پاس کوئی ایسی اسکیم، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا جو نئے زمانے کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو ہمیں آخر میں 1995 میں 95 میں ہمیں ایک چیریٹیبل ایجوکیشنل ٹرسٹ، تعلیمی اور فلاحی ٹرسٹ جس کا نام مرکز ادب و سائنس بھی ہے، اس کو ہم نے قائم کیا۔ ان اغراض کی تکمیل کے لیے ٹرسٹ کے 4 شعبے قائم کیے گئے: ادبیات، مذاہب کا تقابلی مطالعہ، کیریئر گائیڈنس اینڈ ٹریننگ، اور تحقیق و اشاعت، تاکہ زبان و ادب کی قوت تسخیر سے انسانی قلوب کو آمادہ و تیار کیا جائے کہ مختلف مذاہب نے پوری انسانی تاریخ میں جو اخلاقی و روحانی اقدار کا قیمتی ورثہ چھوڑا ہے انہیں عملی زندگی میں اختیار کیا جائے۔ نیز انسانی ذہن و دماغ نے جو مادی علوم و سائنس اور ٹیکنالوجی کا قیمتی خزانہ پیش کیا ہے، اس پر مزید فکر و تحقیق کے ساتھ انسانی زندگی کو پرامن اور خوشحال بنایا جائے۔ آج تک یہاں اس ملک میں آزادی کے پہلے بھی فرقہ وارانہ فسادات ہوتے تھے، اور یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ان کی جنگیں اور باضابطہ فسادات جیسے آزادی کے پہلے ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ شرمناک بات یہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے، صرف ہمارا ماننا نہیں ہے بلکہ تمام سوچنے سمجھنے والوں کا ماننا یہ ہے کہ ملک میں جب تک کہ کمیونل ہارمونی نہیں پیدا ہوگی، صحیح معنوں میں ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی، ترقی نہیں آئے گی، اور یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا چھوٹا سا ٹرسٹ ہے، اس میں جہاں اور چیزیں ہیں
وہاں کمن آف ہارمونی پر بھی ہم سے جو بن پڑے اس سلسلے میں ہمیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ فاؤنڈر چیئرمین نے اپنی عمر بھر کی کمائی سجاد لائبریری، جو تقریباً 17,000 قیمتی کتابوں پر مشتمل ہے، بڑاگائے میں واقع ایک 6 کٹھا زمین کے ساتھ اس ٹرسٹ کو وقف کر دیا۔ بروے اور اورمانجھی میں ٹرسٹ کے لیے 2 ایکڑ زمین خریدی گئی اور بریاتو ہاؤسنگ کالونی رانچی میں اپنی رہائش گاہ کے ایک گیریج نما ہال تقریباً 400 مربع فیٹ میں قومی کونسل کے 1 سالہ کمپیوٹر ڈپلومہ کورس سے کام کی شروعات ہو گئی۔ پھر تو دھیرے دھیرے مختلف سرکاری اداروں اور یونیورسٹیوں کے کئی اسٹڈی سینٹرز قائم ہو گئے، مثلا اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نئی دہلی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ڈویک، نیلیٹ اور NCVT وغیرہ۔ گزشتہ 12 برسوں میں تقریباً 10,000 طلباء و طالبات ٹرسٹ کے مختلف کورسوں کو مکمل کر کے رانچی، جھارکھنڈ، ملک اور بیرون ملک میں برسر روزگار ہو چکے ہیں۔ ٹرسٹ کے شعبہ تحقیق و اشاعت کے تحت متعدد کتابیں شائع ہوئیں، مثلا ہندوستان کا جدید تعلیمی انقلاب اور مسلم اقلیت از پروفیسر احمد سجاد 2000 تعلیم اور روزگار کے نئے مواقع، انجینئر طارق سجاد، سیکریٹری ٹرسٹ 2000 جھارکھنڈ میں اردو شاعری اور نثر کی سمت و ارتقاء 1960 کے بعد، مجموعہ مقالات مرتبہ پروفیسر احمد سجاد، جنوبی ہند کا ایک علمی و ادبی سفر، مصنفہ پروفیسر احمد سجاد 2013 21ویں صدی کے تناظر میں ملی و تعلیمی ایجنڈا، مصنفہ پروفیسر احمد سجاد 2013 بندہ مومن کا ہاتھ، سوانح حیات مولانا علی حسین آصم بہاری، بانی تحریک آل انڈیا مومن کانفرنس، پروفیسر احمد سجاد 2011 بہت مشہور فریڈم فائٹر مولانا علی حسین آصم بہاری نے پوری زندگی اپنی ان کے خاندان کے 5 نسلوں نے انہوں نے بڑی قربانی دی تھی، لیکن ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو میں نے تقریباً 15-20 برس تک پہلے میٹیریل کلیکشن کیا، اور اس کے بعد پھر ان پر جو کتاب لکھی تو بندہ مومن کا ہاتھ کے نام سے گویا پورے ہندوستان میں اس کی رسم اجرا ہوئی اور مختلف انداز سے اس کتاب کی بڑی پذیرائی کی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو قربانی تھی ملک اور ملت کے لیے، اس کو اللہ نے قبول کیا اور ان کی قربانیوں کو لوگوں نے بھلایا نہیں۔